ایک اور حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا وصفعاء الخدین کہاتین، میں اور وہ عورت جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی اور بیوہ ہو جانے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے وہ شادی کر سکتی تھی، اس نے شادی نہیں کی، اس نے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا صرف یہ کہ میں اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر سکوں، جوان تھی، شادی کر سکتی تھی، لیکن وہ سب کچھ اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی پرورش میں لگی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں یہ عورت جس کے گال پچک گئے پریشانیوں کی وجہ سے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگی، میرے ساتھ جنت میں ہوگی۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ کوئی بیچاری بیوہ ہو جائے تو ہم تو تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت بنا دیتے ہیں اس کی زندگی، اور ہر طرح کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس بیچاری کو سننی پڑتی ہیں۔ کبھی سوچا کریں کہ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے ساتھ ہونے والی ہے جنت میں، اس کا مقام اور مرتبہ تو ایسا ہے، اس کی آج کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو پہنچا دے گی، اس کی آج کی تھوڑی سی تکلیف اتنا اونچا اس کو لے کر جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وامرأة صفعاء الخدین کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ عورت غموں کی کثرت کی وجہ سے جس کے رخسار پر چھائیاں پڑ جائیں، بعض اتنی بیماری کی وجہ سے یہ ایسی پریشانی آتی ہیں کہ کئیوں کی جوانی کے اندر بھی رخسار جو ہے وہ کالے کالے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ انا وامرأة صفعاء الخدین، یہ وہ عورت جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی، پھر اس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اس نے شادی نہیں کی، اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، ایک تھا، دو تھا، جتنے تھے، ان کی پرورش پر ساری توجہ، ساری زندگی لگا دی، ہزاروں کی باتیں سننی پڑی، سہ گئی، ہزاروں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، برداشت کر گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، امام بخاری کی والدہ بھی تو ہیں، بچپن میں یتیم ہو گئے، کیسی پرورش کی، کیسا اللہ سے تعلق۔ عورت کی پرورش ہے کہ یہ بچہ امام بخاری بنتا ہے، امام بخاری بچپن میں یتیم، باپ نے نہیں ان کو پڑھایا، ماں نے، ماں کی دعاؤں سے، ماں کی محنت سے امام بخاری بنے ہیں، باپ نہیں تھے، باپ بچپن میں فوت ہو گئے۔ بچپن کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ ان کی والدہ تھیں، مصلے پر بیٹھی ہیں اور اس وقت اٹھی ہیں جب امام بخاری کی بینائی ٹھیک ہوئی ہے۔ ایسے اللہ سے لینا آتا تھا ان عورتوں کو، ایسی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے اپنے بچے کو امام بخاری بنایا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں کی پرورش ہے کہ پیران پیر بنے ہیں، باپ نے نہیں پیران پیر بنایا، ماں کی پرورش سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ یہ اس عورت کی محنت ہے، ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی مبارک خواتین کی ہیں جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئیں، پھر انہوں نے ایسی محنت کی اپنی ذات پر اور ایسی محنت کی اپنی اولاد پر، ہزاروں تانے سن کر سہتی رہیں، ہزاروں تکلیفوں کا سامنا کر کے برداشت کرتی رہیں، اور اللہ پاک نے ان کی محنت کا صلہ دنیا کے اندر بھی دکھایا۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وامرأة صفعاء الخدین کہاتین فی الجنہ، میں اور یہ عورت جس کی تکلیفوں کی وجہ سے بیچاری کے گال بھی جو ہیں وہ سیاہ پڑ گئے تھے، پھر بھی یہ دین پر چلتی رہی، پھر بھی اپنی اولاد کی پرورش سے ہی کرتی رہی۔ کیسی پرورش کی ہے، سبحان اللہ، کیسی پرورش کی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، پرورش ماں کی ہے پیچھے، ایک نہیں 20 واقعات ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت بھی میرے ساتھ ہوگی جنت کے اندر۔ دوبارہ پھر اس بات کو سامنے رکھیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی شان والے، بڑی بڑی عظمت والے، بڑی بڑی ہمت اور حوصلے والے، بہت بڑے بڑے علم و عمل والے، بہت بڑی بڑی کوششوں اور محنتوں والے دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن جو شان صحابہ کی ہے کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے ہر جنت میں جانے والے کی ایک شان ہوگی، اللہ کی طرف سے مرحبا کہا جائے گا، جنت کے دروازوں سے اس کے لیے آوازیں آئیں گی اور فرشتے ان پر سلام بھیج رہے ہوں گے اور ان کو خوشخبریوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ ہر جنتی کو ایک شان کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن جو شان ان جنت میں جانے والوں کی ہوگی جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا، وہ شان کسی اور کی نہیں ہوگی۔